अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम महद है। मैं इंटर का स्टूडेंट हूँ। मेरे कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं लेस देन 2 वीक्स हुए थे। और मैं डिबेटर रहा हूँ, मतलब स्पीचेस, डिबेट्स, MUNs, हर चीज़ में अपनी ख्याल रखी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू दिस सेटिंग आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द कुरान। अच्छा, ये कोर्स स्टार्ट करने का, ये सेट करने का एक जो प्राइम मकसद है, एम जो है, वो ये है कि सिर्फ एक स्पार्क लाइट करना आप लोगों में दो चीज़ों का, एक लव फॉर द कुरान और एक क्यूरियोसिटी फॉर द कुरान। ठीक है, मैं आप लोगों को कोई नॉलेज दे पाऊँ ना दे पाऊँ, कुछ सिखा पाऊँ ना सिखा पाऊँ, नॉट द एम। ठीक है, मैंने अगर वो स्पार्क लाइट कर दिया तो बाकी काम आप लोगों ने खुद करना है। वो हिदायत देना मेरा काम नहीं है, वो अल्लाह का काम है। मैंने अपनी कहीं कोशिश करनी है, बाकी आप लोगों का सफ़र अपना अपना खुद होना है। थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। लेट्स गो विद नेम्स। अच्छा ज़ुहैब, व्हाट ब्रॉट यू हियर? आप कैसे आए? अम्मा ने तो नहीं भेज दिया? अच्छा, आपकी इस्लामिक एक्सपोजर क्या है? आपने कोई कोर्स किया होगा या किसी स्कॉलर से सुनते होंगे? किसी मतलब नॉर्मली यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे किसी को? अच्छा, और आप यहाँ मतलब किसी एम से, किसी गोल से आएंगे ना, आप यहाँ आए हो कुछ सोच के, अगर कुछ लेके जाना है यहाँ से, तो व्हाट्स दैट? I was doing O-levels और मेरा A-level शुरू होने वाला है। And what brought me here was basically जैसे देखने का कि एडवर्टाइजमेंट मोस्टली फ्लैट्स में भी लगी है, फिर मस्जिद के बाहर भी लगी है, फिर आपने वो भी हैंड आउट किया, ये फ्लायर है। एंड जो टाइटल था फॉर द टीम्स, इंट्रीग्ड मी टू कम ओवर हियर एंड आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर। आपका इस्लामिक एक्सपोजर? मैं सुनता रहता हूँ बयान, लेकिन आई गेट क्वाइट कंफ्यूज समटाइम्स क्योंकि बहुत ज़्यादा अपोजिंग ओपिनियंस होते हैं स्कॉलर्स के। अंडरस्टैंड कर रहे हो। अच्छा, और आपका एम क्या है? यहाँ से क्या लेके जाना चाह रहे हो? कोई स्पेसिफिक एम तो नहीं है, बट लाइक मोर नॉलेज एंड सम क्लैरिटी। पीछे आपका क्या नाम है? सुहेब। आपका क्या, आप कौन सी क्लास में हो? माशाल्लाह। अच्छा, आपको यहाँ किसने भेजा? बाबा ने। बिल्कुल। अच्छा, लेट मी क्लैरिफाई, इस बात में कतन कोई शर्म नहीं है कि अम्मा ने या बाबा ने भेजा। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे शुरू के कम से कम भी 2 साल तो इस्लामिक लेक्चर्स में, इवेंट्स में, उसमें अम्मा ने इतनी ज़बरदस्ती भेजा, मेरा कतन कोई दिल नहीं होता जाने का। लेकिन वो चीज़ ऑटोमेटिकली एक बिल्ड होती है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इसमें कोई बुराई का नहीं है कि कोई सिर्फ अम्मा पापा के लिए आ गया। ठीक है। अच्छा, आपका इस्लामिक एक्सपोजर क्या है? कुछ भी नहीं? यूथ क्लब? ठीक है। आपका एम क्या है? कुछ भी नहीं, अम्मा ने भेजा है। ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स कम। आपका व्हाट ब्रॉट यू हियर? अच्छा, थोड़ा सा अगर आप लोग प्लीज़ आगे आ जाओ, कि मेरी भी आवाज़ शायद कम आ रही हो, फिर थैंक यू। आप लोग भी इधर से भी लड़के आगे आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। तो आपका इस्लामिक एक्सपोजर क्या है? एक मिनट प्लीज।
क्या कर रही क्लब वगैरह ठीक हो गया. और आपका एम क्या है यहाँ से, क्या करना है? मेरा नाम विदाया और मैं 9th क्लास में हूँ. और जो यहाँ चीज़ है ये वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कि मुझे इंटरेस्टिंग सा होगा, इसलिए मैं अच्छा, आपका इस्लामिक एक्सपोजर क्या है इस स्कॉलर? ज़्यादातर तो है कुरान के तर्जुमे पढ़कर और जो डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस आती हैं आपका एम क्या है यहाँ से, क्या जाना चाहते हैं? अच्छा सीख कर आप अमल करते हैं. व्हाट ब्रॉट यू हियर? ठीक हो गया. अच्छा, इस्लामिक एक्सपोजर आपका कितना है? ठीक हो गया. और एम? Assalamu alaikum, my name is Doha. I'm 22 years old. I'm actually on holiday to Pakistan visiting my family. My mom is my cousin. So my aim being here, inshallah, is helping him out, building relationships with everyone. And yeah, that's it really. I'm Harim, O2, and my exposure is learning the Quran, and I'm here so to learn as much as I can. My name is Miriam and I have 10 in class. What brought you here? आपको यहाँ क्या चीज़ लगी? आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट लगी हुई देखी, कहीं से मैसेज आया? नहीं मामा ने कहा. अच्छा, आपका इस्लामिक एक्सपोजर क्या है? स्कॉलर से सुनती हो यूट्यूब पे? नहीं, क्योंकि मैंने 30th स्कॉलरशिप्स किया हुआ है. और आपका एम क्या है इस सेशन से? अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर और फॉर्मेट में बात कर लेते हैं. आगे जाने से पहले हम लोग ट्वाइस अ वीक के रखा करेंगे, एक वेंसडे को, एक फ्राइडे को. वेंसडे वाला जो हमारा सेशन होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा इन अ वे लेक्चर बेस्ड होगा कि जो टॉपिक है उस पर मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ. उसमें भी इंटरेक्शन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगी. आप क्वेश्चन आए, कोई डाउट्स आए, कोई चीज़ आप सजेस्ट करना चाहो वो करो. जो फ्राइडे वाला सेशन होगा वो हो गई प्योरली डिस्कशन सेशन. तो उसमें हम सेपरेटली बैठ जाएंगे, लड़कों को एक सर्कल बना लेंगे, लड़कियों को एक सर्कल बना लेंगे, और उसमें फिर जो टॉपिक हमने वेंसडे को जिससे बात हुई थी उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. आप ही कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, डिसएग्रीमेंट्स हो उस पर, तो वो हम उसको देख लेंगे. ठीक हो गया? अच्छा, 2-3 चीज़ें जो नॉर्मली अगर आप कभी किसी फिलोसॉफिकल सर्कल में इसमें आप जाओ, आपको कहते हैं कि अपने बायसेस साइड पे रखे हैं. आपके जितने बायस, जो प्री कंसीव नोशन, उनको साइड पे रखें. हम अभी अपनी इंटेलेक्ट पे, लॉजिक पे बात करेंगे. ठीक है? नॉर्मली बायस से मतलब रिलीजन होता है, या आप रिलीजन साइड पे रख दें, कुरान साइड पे रख दें. हम, आप और मैं अपनी अकल पे बात करते हैं. आई विल स्लाइटली गो अगेंस्ट दैट. आपकी कोई बायसेस हैं, चाहे वो सेक्युलर बायसेस हो, लिबरलिज्म हो, फेमिनिज्म हो, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, कुछ भी हो, आप वो लेके आओ, उसको जहन में रखते हुए साथ लेके बात करेंगे. मैं उसको क्रिटिक भी करूँगा, वो चीज़ें मैं एक्सेप्ट भी कर लूँगा. ठीक है? लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप उनको बिल्कुल साइड पर रख दो, हम बात सिर्फ कुरान की करते हैं. ठीक है? हाँ, इस बात थोड़ा जहन में रखेंगे कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब ये बात मानते हैं कि कुरान हक है, अल्लाह ताला की तरफ से इटर्नल गाइडेंस है और यूनिवर्सल गाइडेंस हम सबके लिए. ठीक है? इस बात से मेरा नहीं ख्याल किसी का कोई इख्तिलाफ है. ठीक है? अच्छा, और आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू क्वेश्चन. कोई बात ज़रा सी डाउटफुल लगे, ज़रा सी क्वेश्चनेबल लगे, ज़रा सा उससे डिसएग्री करो, किसी बात में कोई डाउट हो, क्लैरिटी ना हो, कोई क्रिटिसिज्म हो, रेज करो. ठीक है? ये इसको हर उस लेक्चर की तरह अगर हम देते रहेंगे कि मैं सिर्फ बोलता जाऊँ और आप सुन के वापस चले जाओ, मैं इतना अच्छा स्पीकर हूँ नहीं कि उसका वो इफेक्ट आ जाए. ठीक है?
تو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تھوڑے سے لوگ, زیادہ لوگ نہیں ہیں, کوشچن کرو, ریز کرو, ڈسکس کریں گے, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. اچھا, دیر از نو سچ تھنگ ایز اے ڈم کویشچن, اس بات میں کوئی ڈس ایگریمنٹ؟ کوئی کویشچن بیسک کیوں نہ ہو پوچھ لو. یہاں ہم سب آئے ایک سیکھنے کے اس سے ہی ہے نا. آپ کو کسی بہت بیسک سی چیز پہ نالج نہ ہو یا کچھ کنفیوژن ہو, پوچھ لو, اس کو ڈسکس کریں گے. ایون سب جو ٹین سرکل والا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ایڈ ہو گئے, اس میں ایک فارم شیئر کروں گا, وہ اصل میں ہے انانیمس کویشچنس کے لیے. تو کوئی کویشچن آپ کلاس میں ریز کرنا نہیں چاہ رہے, ریز کرنا نہیں چاہ رہے, اس کو آپ اس پہ ڈال دو, اس پہ نام ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہم ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, آج کا اسپیسیفک جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دی امپورٹنس آف یوتھ کا, کہ اسلامک پرسپیکٹو سے اسلامک ریوائول یا اسلامک ریولیوشن کے سینس میں یوتھ کا کیا رول رہا ہے اور یوتھ کا کیا رول آج بھی ہے. ٹھیک ہے, یوتھ کیوں, آپ لوگ کیوں ضروری ہو. کیونکہ زیادہ تر جو اسلامک لیکچرز ٹارگیٹ کیے جاتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں ایڈلٹ آڈینس میں, یا پھر اگر سمر کیمپس ہوتے ہیں تو بچوں کے ہوتے ہیں. جو ایک بیچ کا ہمارا ٹین ایج والا پورشن ہے, اس کو ایز فار ایز آئی سین اسلامک سرکلز میں کچھ حد تک اگنور ہی کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ان کو اسپیسیفک ٹارگیٹ کچھ نہیں پتا. تو دس از دا پرپز آف دس سیشن, کہ ہم یوتھ کو ٹارگیٹ کریں, اسینچلی آپ لوگوں کو آپ کے لیول پہ آ کے آپ کے ایشوز کو اسلام سے ایڈریس کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب لیٹس سی کہ نارملی جو ایک جنرل پبلک کے طور میں, پوٹنگ اسائڈ اسلامک سرکلز یا دینی مزاج کے لوگ, ایک نارمل کنسیپشن یوتھ کے بارے میں, مطلب ہم سب نے وہ باتیں سنی ہے نا کہ جوانی پھر نہیں آنی, یہ سلوگنز, اور مطلب ابھی تو زندگی پڑی ہے, ابھی کیا کرنا, ابھی دین کا کیا کام کرنا ہے, ابھی تو چھوڑو کیا نماز روزہ زکات میں گھسے, ابھی کیا مسجد میں زندگی پڑی ہے یار, ابھی کچھ کریئر بناؤ, تھوڑا مزے کرو, ابھی تو یہ تو پرائم آف یور لائف ہے کہ اس میں انجوائے کرو, غلطیاں کرو, ابھی تو ایکسپلور کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب یہ ہم سب نے سنا ہے. یہ بہت کامن کنسیپشن ہے یوتھ کے بارے میں, ٹین ایج کے بارے میں اسپیشلی, کہ ابھی تو امیچور ہو, ابھی تو غلطیاں کرنے کا ٹائم ہے, ابھی تو جاؤ ایکسپلور کرو. اچھا, اسلام کیا کہتا ہے یوتھ کے بارے میں؟ ابھی اس میں اگر تھوڑا سا دیکھیں نا, کہ ایک بہت ریپیٹڈ ایمفسس ہے یوتھ پہ. مطلب ایک حدیث میں آپ کوٹ کرتا ہوں, سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش تلے سایہ دے گا, اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. مطلب قیامت کے دن میں آپ کے بارے میں تو سب نے سنا ہوا ہے نا کہ سورج بالکل سر پہ آ جائے گا, اور کیا اس ٹائم پہ منظر ہوگا, اور کیا ہیٹ ہوگی, اور کیا اس ٹائم پہ اس انٹینسٹی میں اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش تلے سایہ دے گا. ان 7 میں سے ایک کیٹیگری وہ ہے کہ ایک یوتھ, ایک ینگسٹر, جس کی یوتھ جو ہے وہ اپنی وہ عبادت میں گزری, وہ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں, ورشپ میں گزری ہو. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, بلکہ حدیث قدسی, اللہ تعالیٰ فرماتے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ جب کوئی بندہ, جب کوئی ینگسٹر, کوئی نوجوان اللہ کی عبادت کرتا ہے نا, اور اللہ کے لیے اپنی دنیاوی خواہشات کو, عیاشیوں کو چھوڑ دیتا ہے, تو تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس نے میری خاطر اپنی خواہشات چھوڑ دی ہیں, میں اس کے لیے اس کے سارے گناہ معاف ہوں. ایک اور جگہ, مطلب یہ ایک شعر ہے فارسی کا, غالب مجھے یاد نہیں, کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار. کہ اصل میں جو جوانی میں توبہ کرنا ہے نا, جو ریپینٹ کرنا ہے ان یوتھ, دیٹ از این ایکٹ آف پروفٹس بیسکلی. کہ انبیاء کا یہ رہا ہے کہ اپنی یوتھ میں اللہ تعالیٰ کے قریب رہے, یوتھ میں عبادت کی, اپنی ٹین ایج میں, اپنی ارلی اڈلٹ 20s میں اپنی اللہ تعالیٰ سے کلوز رہے, عبادت کرتے رہے, توبہ کرتے رہے غلطی پہ. یہ پیغمبروں کی صفت ہے, ورنہ
وقت پیری کر کے ظالم میں سبت پرہیزگار. تو کہ وقت پیری میں یعنی کہ بڑھاپے میں تو اس ٹائم پہ تو ہر کوئی اللہ اللہ کرنے لگتا ہے نا. اس ٹائم پہ تو پتہ ہے کہ اب یار آج نہیں تو کل موت آنی ہے, تو کل چلے جانے ہیں قبر میں. تو اب تو ٹائم نہیں ہے, اب تو توبہ ہی کرنی ہے. اصل میں توبہ کرنے کا جو ایسنس ہے, جو پیک ہے, وہ تو اس ٹائم کی ہے کہ آپ نے اپنی یوتھ میں جب اور کام بھی ساتھ لگے ہوئے تھے, جب آپ کے پاس خواہشات بھی اور تھیں, جب آپ کو گیم بھی کھیلنا تھا اور کریئر بھی اسٹیبلش کرنا تھا اور دوست بھی بنانے تھے, اس ٹائم پہ آپ نے توبہ کی, آپ اللہ سے آپ نے لا لگائی. وہ اصل میں اس کو اسلام بہت ایمفسائز کرتا ہے. اچھا کیوں ہے اتنی امپورٹنس یوتھ پہ, کیوں ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا تو سب کا پسند ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ میں توبہ کروں تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور میرے دادا توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہے. تو اتنا ایمفسس, اتنی امپورٹنس یوتھ پہ کیوں ہے, یوتھ کی عبادت پہ, یوتھ کی توبہ پہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اصل میں جتنا کام رہا ہے نا, جتنی ایکچوئل کام ان دا سینس کہ میجر ایفرٹس جو کیے ہیں اسلام کے لیے, وہ یوتھ نے کیے. یہ بھی ہم ہسٹوریکلی تھوڑا سا دیکھنا شروع کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم دور لے لیں تو اس ٹائم پہ ارلی دور, مکہ کے دور میں زیادہ تر صحابہ کون تھے؟ یوتھ تھے. مطلب گنوانا شروع کروں تو حضرت علی, حضرت زید, حضرت جعفر, حضرت معاذ بن جبل, حضرت مصعب بن عمیر, یہ سب اپنی یوتھ میں تھے نا. مطلب these guys were 20 سے بھی پہلے ہی تھے فار دا موسٹ پارٹ. حضرت علی 10 سال کے تھے, حضرت مصعب 18 سال کے تھے جب گھر سے نکالا گیا. تو حضرت مصعب کی کہانی ہم سب نے سنی ہے نا کہ یہ اس خاندان سے تعلق تھا ان کا. وہ شان و شوکت اور وہ جمال تھا کہ جو کپڑے ایک دفعہ پہنتے تھے وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے. ایک دفعہ اتر گئے تو بس اتر گئے. اور وہ ان کے پرفیومز if I'm not mistaken شام سے آیا کرتے تھے, اور اس قدر اسٹرانگ ہوا کرتے تھے کہ وہ جس راستے سے گزر جاتے تھے کئی دن تک وہاں مہک ہوتی تھی اس پرفیوم. یہ تھے مصعب بن عمیر. اور جب اسلام قبول کیا تو حالت یہ تھی کہ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا, اور گھر سے نکلتے ہوئے جو چادر تھی ان کی پیٹھ پہ, وہ بھی کہا کہ یہ چادر بھی تمہارے باپ کے پیسے کی, اس کو رکھ دے گا. سیرت میں آتا ہے کہ بقیہ پوری زندگی کبھی ان کا جسم پورا ڈھکا ہوا نہیں تھا, اور ایون جب ان کو دفنایا گیا تو ان کی چادر ایسی نہیں تھی کہ ان کی چادر ایسی تھی کہ اور ان کے سر کو ڈھکا جاتا اور ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے, اور پاؤں کو ڈھکا جاتا اور سر ننگا ہو جاتا. یہ سیکریفائسز تھیں جو اس ٹائم کی یوتھ نے دی ہیں. اور میجورٹی آف ارلی کمپینینز جو ہے نا, مکہ کے دور میں جو کمپینینز ہیں, یوتھ اور سلیوز. اصل میں جو ایکٹیویزم, جو ریزسٹنس شو کی ہے نا, وہ ان لوگوں نے کی. عمار بن یاسر مطلب بڑے نام ہے اسلام کی. اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نہیں ہے, یہ ایون اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان سب کے جتنے ارلی فالوورز تھے, جو ارلی کمپینینس تھے, وہ زیادہ تر یوتھ, زیادہ تر کمزور طبقات جو سوسائٹی کے تھے نا, ویک لوگ, ان میں سے تھے. اور ان کی اپوزیشن میں کون تھا؟ سوسائٹی کے اسٹرانگ لوگ, سوسائٹی کے ویل اسٹیبلشڈ لوگ. یہ بلکہ بڑے ایک انداز میں سورۃ الاعراف میں آتا ہے. شروع ہوتا ہے آیت نمبر 59 سے. کی آیت, اس میں نا ایک سیریز میں سورۃ الاعراف میں ملٹیپل انبیاء کا ذکر آتا ہے, اور سب میں آپ کو ایک تھیم ملتا ہے کہ انبیاء ایک ہی میسج پہنچا رہے ہیں اور ان کو ایک ہی طرح کا جواب ملے جا رہا ہے. کہ یہ آیت نمبر 59 ہے سورۃ الاعراف کی. شروع ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومه, کہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف. فقال, اس نے کہا, یا قومی, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ما لکم من الہ غیری, اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ, تمہارا کوئی خدا نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اگلی آیت میں کیا آتا ہے؟ قال الملأ من قوم,
ان کی قوم کے جو لیڈرز تھے نا, ملا کہتے ہیں اسینشلی لیڈرز کو, لیڈرز بھی ناٹ ان دا سینس کہ ضروری نہیں ہے یہ لیڈرز جیسے ہمارے یہاں آج کل پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے پولیٹیکل لیڈرز ہوں, ضروری نہیں ہے یہ ملٹری لیڈرز ہوں, ضروری نہیں ہے کہ یہ فائنینشیل لیڈرز ہوں کہ یہ سب سے امیر لوگ ہیں. اسے ملا کا اسینشلی مطلب جو ریپیٹڈلی قرآن میں یوز ہوتا ہے ڈفرینٹ سینیریوز میں, وہ یہ ہے کہ جو لوگ اسینشلی تھاٹ فریم کرتے ہیں عوام کا, جن کی آئیڈیالوجی کو, جن کی تھاٹ پروسیس کو پبلک فالو کرتی ہے. انٹلیکچوئل ایلیٹ جو ہے نا قوم کی, اس کو کہتے ہیں ملا. تو ان کی قوم کے, ان کی نیشن کے جو ملا تھا, جو لیڈرز تھے, انہوں نے کہا انما لنراک فی ضلال مبین, وی تھنک کہ آپ کھلی گمراہی پر ہیں, ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کھلی گمراہی پہ, یو شورلی مس گائیڈڈ. اور یہی پیٹرن اگلی اس پوری صورت میں آگے 4 انبیاء کا ذکر ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, سیم پیٹرن ریپیٹ ہوتا ہے. انبیاء یہی کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اعبدوا اللہ, اور قوم میں سے وہی ملا جو ہیں وہی اپوز کرتے ہیں کہ نہیں یہ کیا کر رہے ہو. کیوں ایسا کیوں ہے کہ ریپیٹڈلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیم گروپ آف پیپل, سیم اسٹیٹس آف پیپل اس میسج کو اپوز کر رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو ہدایت تو کسی کو بھی مل سکتی ہے نا. اینی آئیڈیاز؟ ایگو از اے گڈ پوائنٹ. اور جو انٹلیکچوئل لیڈر یہ ایج میں میرے خیال میں اولڈر ہوتے ہیں اور ان کا مطلب مائنڈ چینج کرنے کو ٹائم ہوتا ہے اپنا. اچھا, ایک یہ والا پوائنٹ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے ہمارا. ایک اور پوائنٹ اسی سے لنک ہوتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ یہ اپنا مائنڈ چینج کرنا بھی نہیں چاہتے, اینڈ فار گڈ ریزن. کیونکہ انہوں نے اگر لیٹس سے دے اسپینڈ 40-50 ایئرس بلڈنگ دیئر لائف نا, انہوں نے کریئر اپنا بنایا, گھر اپنا بنایا, بچے ہیں, جاب ہے, سب کچھ ہے. اب اگر یہ ایک نئے سسٹم کو, اس نئی ہدایت کو ایکسیپٹ کر لیں گے, اس نئی ہدایت میں بہت ساری چیزیں ہیں نا, مطلب یہ اس سے پہلے ناپ تول میں کمی کر رہے تھے. قوم مدین جو تھی, شعیب علیہ السلام کی قوم, وہ ناپ تول میں کمی کر رہی تھی. اب ان کو آگے بولا جا رہا ہے کہ نہیں ناپ تول میں کمی نہیں کرنی تم نے, بزنس پہ وہ ہوا, نقصان آیا, صحیح ہے. جو قریش کے لوگ تھے, وہ ان کا جو پورا بزنس اور پورا جو ان کی ٹریڈ چل رہی تھی, وہ ان کی اس سپیریورٹی پہ چل رہی تھی کہ وہ کعبے میں جو آئیڈلز رکھے ہوئے ہیں ان کے کیئر ٹیکرز ہیں. تو نہ ان کے کیراوینس میں کوئی ہاتھ ڈالتا تھا, نہ ان کو کوئی تنگ کرتا تھا. جب لوگ وہاں سے ان کے پاس کعبے کے پاس عمرہ کرنے یا اس ٹائم پہ جو بھی ان کا کانسیپٹ تھا عبادت کا, وہ کرنے آتے تھے, تو اس ٹائم پہ وہ سامان بھی لے کے آتے تھے, پیسے بھی لے کے آتے تھے, ان کو سووینئرز بھی دیتے تھے. ان کا بینیفٹ تھا ایک اس سسٹم میں. اب اگر وہ ایک نیا سسٹم ایکسیپٹ کر لیں گے کہ نہیں ان بتوں کی عبادت نہیں ہونی, اب ہوگی تو اللہ کی عبادت ہوگی, تو ان کی اس ریونیو پہ, ان کی اس انکم پہ چوٹ لگے گی, ان کی ایک جو سپیریورٹی بنی ہوئی ہے وہ ٹوٹ جائے گی. یہی پرابلم ہمیشہ سے رہا ہے اسٹیٹس والے لوگوں کو, اسٹیٹس کو کا, کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں ایک اسٹیبلش سسٹم میں, اور جب وہ سسٹم چینج ہوتا ہے, جب سسٹم کو کوئی چیلنج کرتا ہے, تو ان کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا اسی لیے مشکل ہوتا ہے کہ اگر وہ ایکسیپٹ کریں گے تو اس کا مطلب اپنے بینیفٹس چھوڑنے پڑیں گے. اور کوئی بھی انسان, یہ نیچرل بات ہے نا, کہ اپنا بینیفٹ کوئی بھی خود جان بوجھ کے نہیں چھوڑتا. میں بولوں کہ آپ رشوت لے رہے ہو اور میں آپ کو رشوت چھوڑ دو, آپ کے گھر پہ آپ کا گھر چل رہا ہے, اس سے آپ کے عیاشیاں ہو رہی ہیں, ویکیشنز ہو رہی ہیں, اس سے موویز ہو رہی ہیں, ٹرپس ہو رہے ہیں. میں آپ کو بولوں وہ چھوڑ دو, تو آپ بولو کہ یار یہ تو مشکل بات ہے, ایسا تو نہیں. تو اگین اسی وجہ سے, اور اس کو جب آپ یوتھ سے کانٹراسٹ کرو گے, یوتھ کے پاس اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, نہ پاور ہوتی ہے, نہ زیادہ ویلتھ ہوتی ہے, نہ ابھی کریئر اسٹارٹ کیا ہوتا ہے, نہ فیملی اسٹیبلش کی ہوتی ہے. تو یوتھ کے پاس پرائم اپرچونیٹی ہوتی ہے ایک تو اس نئے سسٹم کو سپورٹ کرنے کی, اور دوسرا اس پہ بڑھ چڑھ کے کام کرنے کی. یہ صرف اسلام کا بھی نہیں ہے, یہ آپ جتنے باقی آئیڈیالوجیز ہیں نا,
मतलब आप क्लाइमेट एक्टिविज्म देख लो, आप लिबरलिज्म देख लो, आप फेमिनिज्म देख लो, आप पैलेस्टाइन मूवमेंट देख लो, आप किसी तरह की मूवमेंट उठा के देख लो, जो मेन एक्चुअल एक्टिविस्ट जो ग्राउंड पे काम कर रहे होंगे ना, वो यूथ होगी. मतलब बहुत गिने चुने ऊपर मैनेजमेंट में से या लीडर्स में से कोई होता है जो थोड़ा सा सीनियर एजेस में से होता है, वरना यूथ होती है. आपको प्रोटेस्ट पे कितने लोग बूढ़े मिलेंगे और कितने लोग यंगस्टर्स से मिलेंगे, है ना? तो असल में जो मूविंग पावर है, जिसने रिफॉर्म करना है किसी भी चीज़ को, वो यूथ में है. इसको इकबाल का जो कॉन्सेप्ट है शाहीन का, कि यूथ में वापस वो यूथ में वो आग लगाओ कि भाई ये कुछ करें, ये सोए हुए हैं, इनको उठाओ. ठीक है? तो ये सारी बात है कि क्यों यूथ हमेशा से फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ टाइम मेजॉरिटी में ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन रही है. इस्लाम की आइडियोलॉजी के साथ, रसूलों के साथ, अंबिया के साथ हमेशा से ये तबका रहा है. ठीक है? और अच्छा, अब हुआ क्या? ये थी यूथ का पोटेंशियल. आज क्या हुआ? आज आप और मैं, हम इसी यूथ में रह रहे हैं ना, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इसी एज ग्रुप में रहते हैं. हमें पता है कि इस एज ग्रुप को आज ना इस्लाम से वो खास लेना देना है, ना पॉलिटिक्स से खास लेना देना है, ना मतलब किसी मीनिंगफुल चीज़ से कोई लेना देना नहीं है. इनको बात करनी है तो क्रिकेट पे करनी है, फुटबॉल पे करनी है, फैशन ट्रेंड्स पे करनी है. इनको क्या हुआ? बस करें फुटबॉल पे बात नहीं करें. तो बट ऑन द ग्राउंड लेवल ना, ये सारी चीज़ें जिनका कोई बहुत खास वर्ल्ड इम्पैक्ट नहीं है. मतलब फुटबॉल में कोई टीम जीते या कोई हारे, दुनिया नहीं बदल जाती. बदलती है? कुछ लोग हंस रहेंगे कि दुनिया बदलती है. थोड़े टाइम के लिए थोड़े से लोग ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, बट ऐसे को बहुत बड़ा फर्क नहीं आता ना. दुनिया वैसे चलती रहती है. सेम विद, मतलब मैं कुछ लोगों से मिला हूँ जो रेसलिंग के बहुत शौकीन थे. उनका ज़िंदगी भर उनका ये लगा था कि यार तुमने कल वाला मैच देखा, उसमें वो जीत गया, उसमें वो हार गया, उसकी रैंकिंग ऊपर चली. आई लाइक ठीक है, ओके, तुम्हारा अपना वो इंटरेस्ट है, लेकिन तुम उस इंटरेस्ट में इतने लेजर फोकस्ड हो गए, इतने टनल विजन हो गए कि बाकी जितना कुछ था वो नज़र में आया ही नहीं. वो बिल्कुल भूल गए, है ना? ऐसा ही है. हम में से कितनों को लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का कुछ बेसिक्स पता होती है? 1%, 2% यूथ में बात कर रहा हूँ. किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होता है, किसको इकोनॉमिक हालात का थोड़ा बहुत पता होता है, किसको दीन का थोड़ा बहुत पता होता है. वेरी टाइनी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी. तो कुछ हमें एहसास ही नहीं है कि ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट थी यूथ के लिए. हमने कहा कि तुम लोग अभी बच्चे हो, इमेच्योर हो, इसको साइड पे रखो, गेम खेलो. ये हुआ या नहीं हुआ? ये नहीं हुआ. पढ़ाई का कहते हैं, ठीक हो गया, सही है. पढ़ाई कितने लोग करते हैं, कितने लोग गेम ज़्यादा खेलते हैं? हाथ कोई भी नहीं उठाएगा, पता सबको है. अच्छा, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन हमारी यूथ में आज है, सही है, इस बात को कोई डिनाई नहीं करता. जो एक्चुअल मीनिंगफुल चीज़ें थी उनसे हम डिस्ट्रैक्ट हो गए. फिलॉसफी से, दीन से, लीगल से, मतलब इस सबको हमने भुला दिया. उसको रिप्लेस किससे किया? सोशल मीडिया से, गेम्स से, म्यूज़िक से. थोड़ा सा आप और नेगेटिव साइड पे जाओ तो रिलेशनशिप्स से, ड्रग्स से, स्मोकिंग से किया. इस सब में दिमाग लगाया तो कहीं और कहाँ लगेगा, है ना? और जो एक दूसरी चीज़ हुई ना, ये तो चलो हमारी अपनी कोताही थी कि हमने अच्छी चीज़ों को छोड़ के, ये चीज़ें मैंने गिनवाई ना अभी, तो सोशल मीडिया, गेम्स, ये वो, इनको हम इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में रेफर करते हैं लग़्व वाले. कि ज़रूरी नहीं है कि इनमें इनेटली कुछ गलत हो.
اکثر میں نہیں ہوتا, لیکن یہ ان پرپز نہیں ہوتا, ان کا بینیفٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جس کا بینیفٹ نہیں ہے, لیکن چلو لاس بھی نہیں ہے, لیٹس سے بینیفٹ نہیں ہے, لاس بھی نہیں ہے, لیکن آپ لوگ سارا ٹائم آپ اس میں لگا رہے ہو, آپ کا بینیفٹ کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو بولوں کہ آپ نے آپ کا پیپر ہے اگلے ہفتے میں, بینیفٹ اس کام میں ہے کہ آپ پڑھائی شروع کر دو. آپ بولو نہیں میرا کھانا بنا دو. اب کچھ مسئلہ نہیں ہے کھانا بنانے میں, لیکن اگر آپ صبح کا کھانا بھی, دوپہر کا کھانا بھی, رات کا کھانا بھی آپ بنا رہے ہو, اور آپ اس کو ایز ایکسکیوز یوز کر رہے ہو کہ میں پڑھائی نہیں کروں گا, تو آپ اوور آل تو لاس میں جا رہے ہو نا. کہ جو بینیفٹ آپ نے حاصل کرنا تھا وہ بینیفٹ آپ نے حاصل کیا نہیں, آپ ایک پرپز لیس چیز کو ریپیٹ کرتے رہے. وہی چیز آج کل ہمارے ساتھ ڈوم اسکرولنگ میں, ڈوم اسکرولنگ سب نے سنا ہوا ہے, Yes. اسکرول 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 اسکرول, مقصد کچھ بھی نہیں ہے. کوئی 10 منٹ تک اسکرول کرتا رہے, مجھ سے پوچھوں کیا دیکھ رہے تھے, نہیں ڈسکرائب کر سکتا, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس کے دماغ میں کچھ گیا ہی نہیں اس سے, ہے نا. نیٹ فلکس بیٹھے ہوئے یار. اچھا یہ میں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو شیم یو گائز, میں نے خود 10 گھنٹے ایک گو میں لگا کے ایک سیریز کمپلیٹ کی ہوئی ہے وداؤٹ بریک. یہ میرا اپنا حل ہے, ٹھیک ہے. تو آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ چیز کتنی ایڈکٹیو ہے, اس چیز کے وہ اچھا سیمنگلی ہارم لیس, ایون اگر آپ اس میں کچھ ایکسپلسٹ یا کچھ غلط چیز نہیں دیکھ رہے, سیمنگلی ہارم لیس. کیا ہو رہا ہے یار, ٹائم پاس کر رہا ہوں نا, بٹ وہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا, وہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. وہ ٹائم کسی پروڈکٹیو چیز میں نہیں نکل رہا. اچھا موونگ فارورڈ, یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے خود کی اپنے ساتھ. اب باہر سے کیا کیا گیا ہمارے ساتھ, جو کنسپریسی یا ہم مسلم آئیڈیالوجی کے خلاف جو چیز کنسپائر کی گئی دشمنوں کی طرف سے, وہ کیا تھی؟ ایک شیم بلڈ کر دی گئی, ایک بہت کامن آئیڈیالوجی یا ایک ورلڈ ویو بلڈ کر دیا کہ اسلام تو اوپریسو ہے, ویمن رائٹس نہیں دیتا, اسلام تو مسوجنسٹک ہے, بیکورڈ ہے, اسلام جہاد از اکول ٹو ٹیررزم. یہ تو کتنا آن سچ اے وائڈ اسکیل اس فلاسفی کو بلڈ کیا گیا کہ جہاد تو ٹیررزم ہے, جہادی از اکول ٹو ٹیررسٹ. مطلب آپ گلوبل نیوز کھولو, کہیں مجھے دکھا دو کہ جہادی کا ورڈ یوز ہوا ہو اور اس سے امپلائڈ ٹیررسٹ نہ ہو, کہیں دکھا دو پچھلے 50 سال. مطلب ہم نے, اور جہاد کی اتنی کمپریہنسو, اتنی ہولسٹک اور اتنی اچھی ڈیفینیشن اسلام میں ہے نا, ہماری یوتھ کو کیا, ہماری پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے. کوئی جہاد کی بات کرے تو بولو یار یہ ایکسٹریمسٹ ہو گیا, سوسائڈ کرو, یہی ہوتا ہے نا. مطلب میں اپنی بات کروں تو آج سے 2 سال پہلے وہ مجھے جہاد کی بات کرنا شروع کرے, میں نے بولا یار یہ اس کی نہیں سنی, یہ ریڈیکل ہو گیا, ہے نا. حجاب از اکول ٹو اپریشن بہت کامنلی بلڈ کیا جاتا ہے نا نیریٹو, یار کیا صرف عورتوں کے لیے کیوں ہے حجاب, مطلب یہ کیا ہو گیا, ایسا کیا, اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ انہوں نے کپڑے کیا پہنے. اچھا یہ تو ہو گیا جو اسلام کو بدنام کیا گیا, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ جو ایک چیز لنک کر کے اور بنائی گئی, ایک چیز کو آپ ریموو کر رہے ہو نا, ایک آئیڈیالوجی کو, اسلام ایک آئیڈیالوجی تھی, اس کو جو آپ نے ریموو کیا اس شیم کے ساتھ کہ اسلام اوپریسو ہے, مسوجنسٹک ہے, بیکورڈ ہے, ٹیررزم ہے, اس سے جب آپ نے اسلام کو ریموو کیا, اس کی جگہ پہ آپ نے کوئی اور آئیڈیالوجی دے دی. ان آئیڈیالوجیز میں کیا آیا, ان آئیڈیالوجیز میں آیا ٹاکسک میسکولینٹی, اس میں آیا فیمنزم, اس میں آیا ایکوالٹی, اس میں آیا لو از لو. سب نے سنا ہے, نہیں سنا؟ Yes. LGBTQ, ٹھیک ہے, ریڈ پل بلو پل, کنزرویٹو ورسز لبرل, یہ ساری آئیڈیالوجیز آپ نے لا کے, سیکولرزم, یہ سب آپ نے لا کے پبلک میں پھینک دی. جو پسند آتا ہے لے لو, کیونکہ سب کو ایک چیز پسند نہیں آئے گی.
किसी के दिमाग को कुछ समझ आएगा, किसी के दिमाग को कुछ समझ आएगा, ये सब ले लो, इसमें जो समझ आता है ले लो, आप उसमें बहस करते रहो। जो असल में ट्रूथ था इस्लाम का वो डिस्कशन में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसको आपने इन चीज़ों से, इनको आपने मॉडर्न कह के, ये मॉडर्न फिलोसफीज़ हैं, न्यू वर्ल्ड अब क्योंकि डेवलप कर रहा है, हम 21st सेंचुरी में जा रहे हैं, तो ये 1400 साल पुरानी किताब की यहाँ कोई जगह नहीं है, इसको साइड पर उसको घर पर रखो, घर में पढ़ लिया करो इसको, लेकिन हमारे डिस्कशन में, दुनिया चलाने में ऐसा कोई काम नहीं है। इसका क्या करना है, इसको रखो, हम दुनिया चलाएंगे मॉडर्न और एनलाइटेंड हो, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ जब आपने एक यूथ को, एक 10, 11, 12, 13 साल के बच्चे को उस एज से एक्सपोज करना शुरू कर दिया, आजकल सबके हाथ में फ़ोन है, 10 साल के बच्चे के हाथ में फ़ोन है, मतलब अगर परसेंटेज की बात करें, गेस करो, मुझे नहीं पता यहाँ पे, लेकिन ऑन एवरेज आई वुड से 80-90% ऑफ 10-year-olds would have a phone in their hands, at least some access to a phone, है ना? कोई इख्तिलाफ इस बात से? वो उस फ़ोन पे इसी सब कुछ से एक्सपोज हो रहे हैं, वो यही सब कुछ देखता है कि यार वो जो कार्टून्स देख रहा है उसमें 2 moms and 2 dads हैं, और है ना जो जिसको बुक्स जो पढ़ाई जा रही हैं उसमें वी आर नॉट मैरिड बट वी लिव टुगेदर है या नहीं है? जो नॉवेल्स वो पढ़ रहा है उसमें अ बॉय एंड अ बॉय कैन किस है ना? ये सब कुछ उसको एक्सपोज किया जा रहा है, उसको नहीं एक्सपोज किया जा रहा तो इस्लाम से एक्सपोज किया जा रहा, तो उसके जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं उसमें उसको क्या आइडियोलॉजी बिल्ड हो रही है, यार ये सब कुछ तो नॉर्मल है, इसमें क्या मसला है? It's become normalized. उसको आपने इतना ओवर एक्सपोज कर दिया लोगों को कि बस ये तो नॉर्मल है, इसमें क्या मसला, इसमें बुराई क्या है? हम कहते हैं कि आप लॉजिक से बताओ मुझे कि इसमें बुराई क्या है। अगर एक लड़का और लड़की शादी के बगैर एक साथ रह रहे हैं उसमें क्या मसला है? अगर एक लड़का और लड़की 14-15 साल की उम्र में डेट कर रहे हैं उसमें क्या मसला है? तो मसला है, मुझे नहीं नजर आ रहा। ये बहुत बहुत कॉमनली ये चीज़ नरेट की जाती है कि भाई ये लोग, आपको क्या, शादी तो नहीं कर रहे ना, शादी करने का मसला है? हाँ, आप इस्लाम की तरफ आओ और ये बात करो कि शादी जल्दी होनी चाहिए, तो नहीं नहीं नहीं, ये तो इमेच्योर है, ये बच्चे तो इमेच्योर है, ये अभी शादी कर लेंगे तो क्या जिंदगी कैसे चलाएंगे? सही है, ये बात है। तो जब ये वाली सारी बात की जाती है तो हमारी यूथ को ना एक इननेट कंफ्यूजन दे दी जाती है उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में कि देखो ये चीज़ें तो इस्लाम को समझ आ रही है, इस्लाम को नहीं समझा रहा, वो तो आउट ऑफ द डिस्कशन है ना। हाँ, इस पे बात हो रही है, तो कोई ये वाली आइडियोलॉजी ले लेगा, कोई ये वाली आइडियोलॉजी ले लेगा, कोई ये वाली ले लेगा। मैं अपनी बात करूँ, मुझे एक टाइम पे फेमिनिज्म बहुत आइडियल लगा था कि यार सही बात तो करने, गलत क्या है इसमें, कि औरतों के हुकूक हैं और मर्दों के हुकूक हैं और बराबर होने चाहिए और दोनों को बराबर पे मिलनी चाहिए और इक्वालिटी होनी चाहिए, और दोनों को मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर से बहुत संभाल ली है और बाहर का काम से मत कर, ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। उसको जॉब करने दो, उसको बाहर जाना है, बाहर जाने दो, उसको अकेले बाहर जाना है, तो उसमें क्या मसला है? सीधी सी तो बात है। मुझे एंड दिस वाज मी एट 13-14, तो मुझे लगता था यार इतनी अच्छी आइडियोलॉजी है, क्या मसला है? क्यों ऐसा क्यों, मतलब, और मैं अच्छे खासे एक कह लो रिलीजियस घर से हूँ, हाँ, आई एम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली। मेरे घर में ऐसा कोई मजाक नहीं था कि इक्वालिटी की बातें चल रही हैं या फेमिनिज्म की बातें चल रही है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। येट मुझे ये आइडियोलॉजीज इतनी एक्सपोज हुई और इतनी सुनने में तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो जिस तरह से बात करते हैं उनका बात करने में कोई मैच नहीं। हम दावा के काम में, इस्लाम की दावत देने में हम बहुत पीछे रह गए हैं, वो अपनी आइडियोलॉजीज पुश करने में बहुत आगे चले गए। वो इतने खूबसूरत अल्फाज में आपको अपनी आइडियोलॉजी रैप करके देंगे ना कि देखो इसमें मसला क्या है, इसमें आप कुछ पिकआउट कर ही नहीं सकते, देखो इतनी प्यारी बात तो कर रहे हैं आप उसको, और फिर जब आप
اسلام کی بات کرے گا کوئی یار یہ وہی پرانی باتیں کرتے ہیں دقیانوس, صحیح. تو اور ان سب سے آپ نے بھلا کیا دیا؟ آپ نے اسلامک پالیٹکس بھلا دی, آپ نے اسلامک اکنامکس بھلا دی, اسلامک گورننس بھلا دی, اسلامک ہسٹری بھلا دی. ہماری جتنی ہسٹری, آپ ہسٹری پڑھنا شروع کرو, آپ سیرت نکال کے پڑھو, ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اینڈ دوز تھنگس آر وائٹل ٹو اٹ. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچر, آپ کی پرسنالٹی, آپ ایز اے ہیومن کیسے تھے, اس کے بارے میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو ہمارے اس میں آتے ہی نہیں ہیں. ہمیں کیا پڑھا دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بہت تھے, اور کیا تھے, ورڈز کم یوز کرتے تھے, کمپریہنسو ہاں, یوز کرتے تھے, بولتے کم تھے, اور بس اچھی باتیں کیا کرتے تھے. ہاں, it was soft and gentle. ہمیں وہ سائڈ تو دی نہیں گئی کہ وہ گورننس میں کیسے تھے. انہوں نے مطلب رولر آف مکہ کہنا ان کو غلط نہیں تھا اس ٹائم پہ, اور ان کو پرائم منسٹر بولو, پریزیڈنٹ بولو, جو بھی بولو. اس ٹائم پہ جو اسٹیٹ آف مدینہ تھی, سوری مکہ نہیں مدینہ, اسٹیٹ آف مدینہ تھی, اس کے ہیڈ آف اسٹیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. انہوں نے ہیڈ کیسے کیا اسٹیٹ کو, نہیں پڑھایا جا رہا. انہوں نے فیملی کو کیسے ہینڈل کیا, نہیں پڑھایا جا رہا. انہوں نے دعوت کا کام کیسے کیا, نہیں پڑھایا جا رہا. کیوں نہیں پڑھایا جا رہا؟ کیونکہ ہم یوتھ کو وہ دینا چاہ ہی نہیں رہے, وہ پرسپیکٹو کہ یار یہ والا کام بھی تم نے کرنا ہے, دعوت کا کام بھی تم نے کرنا ہے, اسلام کا میسج پہنچانا تمہارے لیے ضروری ہے. قرآن سورہ آل عمران میں آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. You were the best of the people who has been brought out for the people of this world, for all of mankind. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پہلے یہ بات کر دی کہ تم لوگ بہترین امت ہو, اس کی 3 وجوہات بیان کی. تأمرون بالمعروف, تم بھلائی کا, اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو. You enjoying good essentially. وتنہون عن المنکر, تم برائی سے روکتے ہو. You forbid evil. وتؤمنون باللہ, اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اب آرڈر دیکھو اس چیز کا کہ تم جو بہترین امت ہو نا, اس کے 3 ریزنز بیان کیے. پہلا ریزن یہ نہیں ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ پر ایمان رکھنا تمہارے اپنے لیے, فار یو اٹس دا بیسٹ تھنگ. تمہاری اپنی نجات جو ہے نا وہ اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے. لیکن تم لوگوں کے لیے کیوں بہترین ہو؟ اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے دل میں ایمان ہے. تم لوگوں کے لیے اس لیے بہترین ہو کیونکہ تم انہیں اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. لوگوں کو اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے اپنے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. نہ مسلمانوں کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے, نہ کفار کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. کفار کو آپ کے دل میں ایمان ہونے سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. پروف دوں اس بات کا, وائٹ ہاؤس میں افطاریاں ہوتی ہیں رمضان میں, صحیح ہے, اس کو گوگل کر لینا. وائٹ ہاؤس میں افطاری ہوتی ہے, یعنی کہ ان کو ہمارے روزے سے, ہماری نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھتا مسجد پڑھنا قطعاً وہ فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, ان کو فرق پڑتا ہے تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر سے پڑتا ہے کہ جو تم نے اچھائی کا حکم دینا تھا اور برائی سے روکنا تھا, وہ جب تم کرنے لگو گے نا تو پھر مسئلہ آئے گا. پھر بولیں گے نہیں, ہمارے سسٹم کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. ہم جو ابھی دیکھ لو کہ پیراسائٹ سچویشن میں کیا ہو رہا ہے, جو اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے ہیں, بائی دا وے یہ جو کورسز پڑھیں گے آپ لوگوں کے لیے, تو فیل فری. ٹھیک ہے, سوری فلو بریک ہو گیا. جو پیراسائٹ کی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں US میں دیکھ لو, اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں, نان مسلمس بھی کہہ رہے ہیں, مسلمس بھی کہہ رہے ہیں. جتنا ایکچوئل پریشر ہے وہ ان کے پروٹیسٹ کرنے پہ آ رہا ہے, ان کے نماز پڑھنے پہ نہیں آ رہا. اس بات سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے. مسئلہ ہے تو اس بات سے ہے
کہ وہ حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, اس کو روکو. ٹھیک ہے, نہیں اجل بن کر ہوا, برائی سے روکنا ہوا یہ. وہ بول رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, یہ جنوسائڈ ہو رہا ہے, اس کو روکو. دس از ایکچولی what bothers them. ان کو نہیں فرق پڑتا کہ آپ کا سسٹم, آپ کا انڈیویجول لیول کی جو چیزیں ہیں وہ کیسی چل رہی ہیں. آپ انڈیویجول لیول پہ نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے, آپ روزہ رکھتے ہو نہیں رکھتے, ایون زکوٰۃ بھی انڈیویجول لیول پہ آپ دیتے رہو, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنی زکوٰۃ غریبوں کو دے رہے ہو نا, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں, جہاں زکوٰۃ کے سسٹم کی بات کرو گے کہ آپ کا اکنامک سسٹم زکوٰۃ پہ بیس ہونا چاہیے, کیا ہوگا اس سے وہ ہوگا کہ جو ریاست عمر میں ہوا تھا. جب خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی, اس ٹائم پہ جو ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ حالت یہ تھی کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لے کے گھوما کرتے تھے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. یہ مطلب آپ اس اسٹیٹ کا کیا ویلفیئر ہوگا کہ جب حالات یہ ہیں کہ لوگ دینے کے لیے گھوم رہے ہیں کہ بھائی کوئی زکوٰۃ لے لو, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں. یہ وہ لیول ہے اور وہ ایسنشلی ڈیفینیشن ہے کہ اسلام کا سسٹم کہاں سے کہاں لے کے جانا چاہتا ہے ہمیں, اور ہم کہاں اٹکے. So how does that link to the youth? Like, what is- How does that link to youth? Good point. اچھا, یوتھ کا کام یہ سب کچھ جو کیا نا, اگین ول گو بیک ٹو دا فیکٹ کہ یہ سارا سسٹم اسٹیبلش کرنے میں جتنا میجر پارٹ یوتھ کا تھا اور کسی کا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس ٹائم جنگیں کون لڑتا ہے؟ جنگیں میرا تو نہیں خیال کہ اس ٹائم پہ جب میلوں میلوں پیدل اور گھوڑوں پہ اور صحرا میں جنگ ہو رہی ہے تو وہ 50-60 سال کے لوگ تو نہیں لڑ رہے, مولوی حضرات تو نہیں لڑ رہے, وہ کون لڑ رہا ہے؟ یوتھ لڑ رہے. آپ کے ابھی بھی بارڈر پہ کون ہوتا ہے؟ ینگ آفیسرز ہوتے ہیں, ینگ سپاہی ہوتے ہیں, کوئی ایک آدھ سینئر ہوتا ہے سپروائزری رولز میں, ہے نا. آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اوپر سے جس کی 20 سال سروس ہو گئی ہے اس کو آپ اٹھا کے فرنٹ لائن پہ بھیجو گے, جنگ کرو. اس کی نا فزیکل اسٹرینتھ وہ ہے, اس کی ایکسپرٹیز کچھ اور ہے. ان کی ایکسپرٹیز, جس نے اتنا لائف ایکسپیرینس گین کر لیا ہے نا, ان کی ایکسپرٹیز ایک وزڈم والے لیول پہ ہے. ان کی ایکسپرٹیز, اگر آپ ایکیڈیمک والی سائڈ پہ جاؤ, بکس, نالج گیدر کرنا, نالج امپارٹ کرنا, ٹیچنگ, ان چیزوں میں. آپ ملٹری والی سائڈ پہ آؤ, اسٹریٹجی بلڈنگ, وہ سارا میجر ہائی لیول کنٹرول, وہ پھر ان لوگوں کے پاس آتا ہے. آپ تو اس کو بھی 40+ کو 40 ایئرس کو اسینشلی ایج آف میچورٹی ان اے وے کہتے ہیں نا اسلامکلی بھی, کہ انبیاء بھی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اکثر و بیشتر اس ایج پہ یا اس ایج کے بعد ان کو نبوت ملی. تو دس از اے ویری کامن تھنگ کہ وہ ایک ایج آف وزڈم ہے. اس ایج میں ایک تھوڑا سا ٹھہراؤ ہوتا ہے آپ کے پرسنالٹی میں, آپ کی نیچر میں, کہ آپ جو کھلے دماغ سوچنے والے کام ہے نا وہ آپ کے ہوتے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ آپ کے پاس انرجی, آپ کے پاس فریڈم, آپ کے پاس وہ یوتھ ایسنشلی. اچھا, اس کو کیوں کہتے ہیں کہ دیٹس سچ اے یوتھفل پرسن, سچ این انرجیٹک یوتھفل پرسن, کہ یوتھ میں لوگوں کے پاس انرجی ہوتی ہے, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, ادھر بھی ہاتھ ڈالا ہے, ادھر کام ڈالا ہوا ہے, ایک جگہ جاب کر رہا ہے, ایک جگہ پڑھ رہا ہے, ایک جگہ بہت سارے کام ایک ساتھ کر رہا ہے. انرجی ہے, اسٹیمنا ہے. ٹھیک ہے, یوتھ میں یہ والا کام, یوتھ کے لیے یہ والا کام ہے, یوتھ کے لیے آج بھی یہ والا کام ہے. جتنے مرضی چیزیں اٹھا لو, کوئی بھی ریولیوشنری آئیڈیالوجی اٹھا لو, اسلام کی بات نہیں کرتا میں. آپ رشین ریولیوشن اٹھا لو, کیا کہتے ہیں بولشوک ریولیوشن, آپ فرینچ ریولیوشن اٹھا لو. Actual people on the ground that were making things happen were the youth. They were the ones who changed the system, who challenged the system. They were the ones who actually made things happen. And the man who brought Islam to Pakistan and India and the surrounding areas was only 17 years old. Can't remember his name, but he was 17. Muhammad bin Qasim. 17 years old. Muhammad bin Qasim
reports say कि he was 17 when he got to India. सही है? तो ये सब कुछ एक बहुत historically proven है कि ये काम यूथ का ही है. ये काम यूथ के अलावा और कोई नहीं कर सकता. Osama bin Laden set out to Syria towards the end of the time of the Prophet. हाँ. Osama bin Laden. हाँ, Osama bin Laden was मुझे एज नहीं याद Osama bin Laden की उस sorry, but हाँ, he was 18. in his young years. So again, this is very, it's very normal कि historically proven, logically proven कि ये काम यूथ का है, ये काम आपका और मेरा है, ठीक है? ये काम और किसी ने नहीं करना. Men and women. Hmm? Men and women. Sorry? Men and women. Men and women both. हाँ, this is अच्छा. This is why you are both here together. सही है? मैं कुछ सेशंस जो अलग करने वाला भी प्लान था, उसमें भी ये था कि ये टॉपिक जो है ना, दिस इज फॉर बोथ. आप दोनों के काम अलग अलग है, आप दोनों के काम एक नहीं है, लेकिन जो रिवाइवल ऑफ इस्लाम है ना, उसमें दोनों का पार्ट है और दोनों का पार्ट इक्वली है. आपका काम बाहर का है, आपका काम घर का है, आपका काम अपने क्लोज सर्कल का है. एक बात बहुत कॉमनली की जाती है, इवन सेक्युलर साइड पे भी बात कोट की जाती है कि यू बेसिकली मफहूम उसका कुछ ये होता है कि यू फिक्स अ मैन एंड यू फिक्स अ मैन, यू फिक्स अ वुमन एंड यू फिक्स अ होम. ठीक है? एक बंदा जो है ना, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज रूल नहीं है, ऐसा भी हुआ है कि फ्रॉम अ मैन साइड उसका घर सही हो गया है, इवन दो उसकी वाइफ वाजंट वेरी मच पार्ट ऑफ इट. और ऐसा भी हुआ है कि फ्रॉम जस्ट द वाइफ साइड पूरा घर रिफॉर्म हो गया. बट एज अ जनरल रूल मैं ये बात कर रहा हूँ, नॉर्मली यही देखा गया है कि जनरेशन्स फिक्स करने वाला काम, ट्रू घर को एक इस्लामिक जर्नी पे ले जाने वाला काम, दैट हैज़ बीन लेड बाय द वाइफ एंड द मदर. इस बात पे कोई शक नहीं है. इस बात में हमारे जितने मेजर स्कॉलर्स रहे हैं ना, आज के स्कॉलर्स की मैं बात कर ही नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ पुराने स्कॉलर्स की, अरब स्कॉलर्स की, ट्रेडिशनल स्कॉलर्स की, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, उस लेवल के स्कॉलर्स की. दे वर ऑल रेज्ड बाय वेरी पावरफुल एंड वेरी लर्नड वुमेन. एक्चुअली कई के बारे में तो आता है कि दे वर रेज्ड बाय जस्ट देयर मदर्स, क्योंकि उनके फादर्स या तो शहीद हो गए थे या किसी और उसमें दे पास्ड अवे या अवेलेबल नहीं थे. तो मेनी ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स दे वर रेज्ड बाय जस्ट देयर मदर्स एंड दे ग्रू अप टू बी जो नाम हम आज सुनते हैं, और उनकी बेसिस पे पूरी फिक्र एस्टैब्लिश्ड है कि हम आज जो इस्लामिक लॉ, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस लेते हैं, वो तकरीबन इंटायरली उनके काम पे बेस्ड है. तो ये चीज़ें अगेन फर्दर टू री एस्टैब्लिश कि औरतों का जो रोल, जो इम्पोर्टेंस, जो मर्तबा है ना इस्लामिकली, दैट इज़ अक्सर जगहों पे बियॉन्ड दैट ऑफ मैन. अक्सर जगहों पे बहुत सारी चीज़ों पे आपकी इम्पोर्टेंस कहीं बढ़ जाती है एज अपोज टू मैं इनको एक बात करूँगा, आपको एक बात करूँगा. क्यों? क्योंकि उनके लिए वो एक काम बहुत सेपरेट है, आपके लिए एक काम बहुत सेपरेट है. तो जहाँ लेकिन जो दावत का काम वो हम सबका है, वो नहीं है कि सिर्फ लड़कों का लड़कियों का नहीं है. Studying the Quran. जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है, वो हम सबकी जिम्मेदारी है, लड़कों की भी लड़कियों की भी. ये जो बेसिक्स है ना जो इस्लाम के, वो सबके हैं. जो फ़राइज़ हैं, हमारे जहन में फ़राइज़ क्या हैं? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज. थोड़ा सा और आगे जाऊँ, इकामत दीन की जिद्दोजहद फ़र्ज़ है, दावत फ़र्ज़ है. दावत का मतलब इनवाइट टू इस्लाम ना, और सिर्फ अच्छा ये बात थोड़ी सी आगे खोलेंगे इनवाइट टू इस्लाम का दावत में क्या मतलब है. लेकिन एसेंशली ये काम ये हम सब पे फ़र्ज़ है, इंडिविजुअल कैपेसिटी फ़र्ज़ है. ये ऐसा नहीं है कि मस्जिद के मौलवी साहब कर रहे हैं तो आपका मेरा काम हो रहा है, नहीं, ये हम सबका काम है. ठीक है? डिफरेंसेस आएंगे, आपके लिए बाउंड्रीज कुछ और होंगी, लड़कों के लिए बाउंड्रीज कुछ और होंगी. लड़कों ने लड़कियों से कुछ संभल के रहना है,
لڑکیوں نے لڑکوں سے کچھ سنبھل کے رہنا ہے, ٹھیک ہے. بلکہ اسی بات پہ, اسی پوائنٹ پہ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے یہ سیشن 7 ہے, لیکن کیئرفلی مجھے اس طرح کی کوئی بات سننے میں نہ آئے کہ ایشوز آ رہے ہیں نہ لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کی طرف سے. سب سمجھ آ رہی ہے کیا بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو جی آپ کے لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی ایشو آتا ہے, میسج می یا دوحا کا نمبر لے لو, میسج دوحا, ٹھیک ہے. کچھ بھی ہوتا ہے, سم ون میسیجز یو ان اے سلائٹلی ان اپروپریٹ وے, فار بوتھ آف دم بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. کوئی سیشن کے بعد آپ کو اپروچ کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, کچھ بھی, tell one of us. We'll be doing separate sessions as well, inshallah. We will be doing separate sessions inshallah. جو میری فیمیل کو ہوسٹ ہیں, شی از unavailable for a bit کیونکہ اس کے ایگزامس چل رہے ہیں, but as soon as she is back تو we'll be doing separate sessions. تو ٹھیک ہے, to wrap it all up, ٹائم تو ہمارا تقریباً ختم ہو ہی گیا. بلکہ ایک چیز, although بات اس پہ میجرلی نہیں ہوئی, لیکن ایک چیز یہ کہ اچھا میں نے بات اس پہ میجرلی کیوں نہیں کی کہ آپ نے اپنی نماز کو سیٹ رکھنا ہے. میں نے اس پہ پورے سیشن بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ یہ ہم سب, میرے خیال میں یہاں پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ نماز پڑھنا, ٹھیک ہے. سب کو پتہ نماز پڑھنی ہے. نماز کے فوائد ہم سب بچپن سے اسلامی کی کتابیں پڑھتے آ رہے ہیں, یاد ہوں گے میرے خیال میں زیادہ تر تو سب کو, ٹھیک ہے. مطلب جنہوں نے میٹرک یا انٹر کیا ہے ان کو تو پتہ ہے کہ ہم نے پورے پیج لکھے ہیں فلاسفی آف نماز میں. اس میں قطعاً کچھ بھی مطلب مجھے اس کو کچھ بھی نہیں آتا, سچی بات بتا رہا ہوں, لیکن لکھے ہیں, ٹھیک ہے, پڑھے ہیں, بچپن سے پڑھائے جا رہے ہیں. تو اس میں ہم میں سے کسی کو اختلاف نہیں ہے نماز پڑھنی ہے. جو نہیں پڑھ رہا نا, میں اس کو مطلب دیر از اے ویری اسمال چانس کہ میں اس کو کچھ ایسا بول دوں کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. میں اتنا بڑا کوئی اسکالر ہوں نہیں, اتنا اچھا کوئی اسپیکر ہوں نہیں میں کہ میرے الفاظ میں اتنا افیکٹ آ جائے گا کہ جو نماز نہیں پڑھا تھا وہ میرے بولنے سے پڑھنا شروع کر دے گا, ٹھیک ہے. نماز پڑھنے کے فوائد آپ کو پتہ ہیں, نماز کی فرضیت آپ کو پتہ ہے, نماز نہ پڑھنے کے نقصانات آپ کو پتہ ہیں, ٹھیک ہے. نہیں پڑھ رہے وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے, اس میں سچی بات میں کچھ کر نہیں سکتا. لیکن میں پھر بھی یہ ایمفسائز کروں گا, ایٹ لیسٹ فار دا ڈیوریشن آف دس سیشن. یہ بلکہ ایک کام کرتے ہیں, آپ کے برابر میں جو بھی بیٹھا ہوا ہے نا, ان سے پیئرز بنا لو, ٹھیک ہے. آئی وانٹ یو ٹو آسک ایچ ادر فار دا نیکسٹ ویک, انٹل جب تک ہمارا نیکسٹ سیشن نہیں ہوتا, آسک ایچ ادر کہ آپ لوگوں نے کتنی نمازیں پڑھی, ہر نماز کے بعد جس ٹیکسٹ ایچ ادر, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. روز بنا لو, ایک دوسرے کے نمبرز لے لو یا جو بھی جس طرح بھی ہے, ٹھیک ہے. لڑکوں کے لیے کوشش کرو مسجد میں ایک ہفتے کے لیے ایٹ لیسٹ, ٹھیک ہے. نیکسٹ ویک دیکھیں گے کہ کتنا پروگریس ہے اور کیا ہے. بٹ پتہ ہے نماز سے کیوں بول رہا ہوں, بہت بیسک سی چیز ہے, بہت بیسک سی چیز ہے, لیکن اس کے افیکٹس نا, ایک تو وہ فرض ہے جو آپ نے پورا کرنا ہے. تھوڑا سا آگے جا کے نا ایک چیز ٹرائی کرنا, کسی دن کسی فرض نماز کے علاوہ کوئی نفل پڑھے, کوئی سنت پڑھے, کچھ بھی, پریفریبلی تہجد میں اگر موقع ملے, ایک دن نا سجدے میں تھوڑی دیر رک جانا, تو رک جانا اور کچھ بھی نہیں کرنا. بس یہ چیز یاد رکھنا, حدیث سے ایک ثابت ہے, یہ مفہوم مجھے بیان کرتا ہوں کہ جب تم سجدے میں ہو نا تو ایسا محسوس کرو تم نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا. بس یہ سوچ لینا 2 منٹ, اس سے زیادہ نہیں, سجدے میں رہو, اور وہ جو فیلنگ ہے نا وہ ایک دفعہ آئے گی. اس کو میں بتا رہا ہوں, مطلب آئی کین گارنٹی دس کہ یو ول کریو اٹ فار دا ریسٹ آف یور لائف. ایک دفعہ وہ آ جائے, ایک دفعہ نہیں, اگر ایک دفعہ کوشش کرنے میں نہیں آتی دوبارہ ٹرائی کر لینا, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ٹرائی کرنا, ایک دفعہ وہ مزہ آ گیا نا, ایسا ہوگا کہ ہر دفعہ تہجد پہ نہیں اٹھ سکو گے, لیکن میں بتا رہا ہوں دیٹ فیلنگ یو کین ناٹ فارگیٹ. کوشش کریں, اس کے لیے کوئی آپ کو ولی اللہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے,
کوئی آپ کو بہت بڑا مولوی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو دین کی ہر ایک بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف سجدے میں گر کے نا ایک دفعہ یہ چیز یاد کریں, بس اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے, آگے ہدایت دینا نا وہ اللہ کا. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم. تھینک یو ایوری ون فار کمنگ. جزاک اللہ خیر. کسی کو کوشچنز ہیں, کوئی کنسرنز ہیں, کوئی سجیشنز ہیں؟ ان شاء اللہ فرائیڈے کو ہمارا ڈسکشن سیشن ہے, اس میں ملیں گے. ٹھیک ہے, آج ہی جو کوشچن بتا رہے ہیں. دیکھو کوشچنز نہ ہونے کا نا دو مطلب ہوتے ہیں, یا تو سب سمجھ آ گیا یا کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. تو اب میں کیا سمجھوں اس بات میں سے؟ نو رسپانس. ٹھیک ہو گیا, چلو. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. ان شاء اللہ I'll see you guys next Friday. Next Friday is Friday. بس کلاس ڈسمس.